الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرات ذی وقار، مکہ کی گلیوں میں ایک کالے رنگ والا چھوٹا سا لڑکا ایک دولت مند خاتون کے ہاں نوکری کرتا ہے، اور اس نے اپنے دن کے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ ایک حصے میں پوری لگن اور جاں فشانی سے اپنی مالکہ کے گھر کا کام کاج کرتا ہے، دوسرے حصے میں خوب اخلاص کے ساتھ اللہ کی بندگی کرتا ہے، اور تیسرا حصہ اس نے علم کے لیے وقف کیا ہوا ہے، اور علم حاصل کرنے کے لیے یہ صحابہ کرام کے ان چمکتے ہوئے ستاروں کی طرف جاتا ہے جن میں ابو ہریرہ، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، ابو سعید خدری اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شامل۔ جب دولت مند خاتون نے دیکھا کہ اس بچے کو علم کا بہت زیادہ شوق ہے، تو اس خاتون نے اس بچے کو آزاد کر دیا، اور جب اسے آزاد کیا گیا اس نے اپنے ڈیرے مسجد حرام کے اندر لگا لیے، دن رات علم حاصل کرتا، حتیٰ کہ وقت کے خلیفہ سلیمان بن عبد الملک حج کرنے کے لیے تشریف لائے اور کچھ مسائل دریافت کرنے کے لیے انہوں نے پوچھا کہ وہ عالم دین جن کا نام عطا بن ابی رباح ہے وہ کہاں ملیں گے؟ کہا گیا کہ وہ بیت اللہ کی مغربی جانب نماز ادا کر رہے ہیں، آپ ان سے جا کر وہاں اپنا مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ سلیمان بن عبد الملک کے ساتھ اس کے 2 بیٹے بھی تھے، وہ دونوں اپنے والد کے ساتھ چلتے ہوئے اس جگہ پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کالے رنگ والا، چپٹی ناک والا اور بال اس کے پیچھے کی طرف مڑے ہوئے بڑی ہی مزاحیہ سی شکل والا آدمی وہ وہاں پر نماز ادا کر رہا ہے، اور لوگ اس کے دائیں بائیں اور پیچھے انتظار میں ہیں کہ کبھی اپنی نماز مکمل کرے اور ہم اس سے مسئلے پوچھیں۔ اس نے بڑی آسودگی کے ساتھ اور بڑی بہترین نماز ادا کی، اور جب اس نے سلام پھیرا تو لوگ اس کی طرف بڑھے کہ اس سے اپنے مسائل دریافت کریں۔ مسائل پوچھنے کے بعد خلیفہ سعی کرنے کے لیے صفا مروہ کی طرف آیا تو ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، لوگوں، مکہ کی حدود کے اندر کسی نے کوئی بھی مسئلہ پوچھنا ہو، فتویٰ جاری کرنے کی اتھارٹی خلیفہ وقت سلیمان بن عبد الملک کی جانب سے یہ اعلان ہے کہ وہ عطا بن ابی رباح ہی یہ کام کریں گے۔ خلیفہ کے دونوں بیٹے کہنے لگے، ابا جان، ابھی ابھی ہم جس شخص سے مل کر آ رہے ہیں اس نے تو آپ کی قدر ہی نہیں کی، نہ اس نے آپ کی تعظیم کی، نہ آپ کے سامنے جھکا، نہ اس نے آپ سے کوئی چیز طلب کی، نہ اس نے آپ کے سامنے سر جھکایا، اور یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ عطا بن ابی رباح نامی شخص اس کے سوا کوئی اور فتویٰ نہیں دیکھ سکتا۔ تو خلیفہ وقت اپنے بیٹوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا، بیٹے، ہم جس سے مل کر آ رہے ہیں وہ بے شک رنگ کا کالا ہے، اس کے بال بے شک پیچھے کی طرف مڑے ہوئے ہیں، شکل دیکھ کر بے شک ہنسی آتی ہے، لیکن میرے بیٹے وہی عطا بن ابی رباح ہے۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا، علم کمینے سے کمینے شخص کو بھی عزت دار بنا دیتا ہے۔ بیٹا، علم جو ہوتا ہے وہ جاہل کو عروج کی ایسی بلندیوں پر لے جاتا ہے کہ یہی جاہل لوگوں کی رہنمائی کا کام شروع کر دیتا ہے۔ عطا بن ابی رباح تابعین میں وہ چمکتا ہوا ستارہ ہیں
کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جو ان کے سب سے بڑے استاد ہیں، صحابی رسول ہیں، یہ حج کرنے کے لیے جب مکہ تشریف لائے تو چاروں طرف سے لوگ امڑ آئے کہ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے اپنے مسائل پوچھیں۔ عبداللہ بن عمر اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، فرمانے لگے لوگوں مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کہ تمہارے درمیان عطا بن ابی رباح جیسا عالم دین موجود ہے اور پھر تم مجھ سے فتوے پوچھنے آ رہے ہو۔ اور یہ وہ شخصیت ہیں تاریخ کی، اسلام کی وہ شخصیت ہیں سیدنا عطا بن ابی رباح، کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کے پاس اتنا علم تھا، اللہ نے ان کو اتنا علم دیا ہوا تھا کہ وقت کے خلیفہ نے یہ کہا ہوا تھا کہ صحابہ کرام کی موجودگی میں، صحابہ کرام کا اجماع تھا کہ ہم بھی اگر موجود ہوں تو عطا ہی فتویٰ دیا کریں گے، لوگوں کو دین یہی سکھایا کریں گے۔ حتیٰ کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں حج کے لیے جب مکہ گیا، اب میں نے اپنے بال منڈوانے تھے تو میں ایک نائی کے پاس گیا، تو میں وہاں پر اس کو کہنے لگا کہ تم میرے بال جب مونڈ دو گے تو کتنے پیسے لوگے؟ اس نے کہا اللہ کے بندے، عبادت کے کوئی پیسے نہیں ہوتے، بیٹھ جاؤ، جو توفیق ملے مجھے دے دینا۔ کہتا ہے میں بیٹھ گیا، میں نے اپنا سر اس کے آگے کیا تو بائیں جانب سے سر اس کے آگے کیا۔ اس نے کہا اللہ کے بندے، دائیں جانب پہلے ہونی چاہیے۔ کہتا ہے میں بڑا حیران ہوا، میں نے دائیں جانب اس کے آگے کی، اس نے بال مونڈنے شروع کیے، اس طرح پھیرنا شروع کیا، تو مجھے کہتا ہے چپ کیوں بیٹھے ہو؟ کوئی سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ کا ذکر کرو بیٹھ کر، فارغ نہ بیٹھو، چپ نہ بیٹھو۔ کہتا ہے کہ میں نے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا، اللہ کا ذکر شروع کیا، اتنی دیر میں اس نے میرے بال مونڈ دیے، میں نے اس کو پیسے دیے اور پھر میں نے اسے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ کوئی عالم دین ہیں۔ تو کہنے لگا نہیں، میں عالم دین نہیں ہوں۔ پھر آپ کو اتنی اچھی باتیں کس نے بتائیں؟ کہنے لگا کہ ہم عطا بن ابی رباح سے ایسے مسائل سیکھتے ہیں، میں نے کئی لوگوں کو یہ مسائل سکھائے ہیں، ان کو توجہ دلائی ہے، وہ ان کے بارے میں فکر مند نہیں ہوتے۔ عطا بن ابی رباح تاریخ کا وہ ستارہ ہیں جنہوں نے اپنی عمر میں 70 سال تک حج کیا ہے، 70 حج کیا، 70 مرتبہ عرفات کے اندر انہوں نے وقوف کیا ہے۔ اللہ کے بڑے ہی قریبی بندے تھے۔ ان کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ یہ ہوتے تھے، تو ایک دن ان کے ساتھ یہ چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ عبداللہ بن عمر بھی وہ شخصیت ہے میرا بھائی کہ جن کے بارے میں ہم سارے مسلمان متفق ہیں، سب کا اتفاق ہے کہ عبداللہ بن عمر حبر الامہ ہیں، حبر الامہ، اس امت کے سب سے بڑے عالم اگر کوئی ہیں تو عبداللہ بن عمر۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حالاتی زندگی اگر پڑھنا شروع کریں تو اتنا علم ان کے پاس تھا، اتنا علم ان کے پاس تھا۔ ان کا ایک شاگرد بیان کرتا ہے کہ ایک دن ان کا گھر بہت بڑا تھا، انہوں نے لوگوں کو کہا کہ تم درجہ بدرجہ مجھ سے سوال کرنا، لہٰذا پہلے ان لوگوں کو بلایا جو قرآن کی تفسیر کے بارے میں سوال کرنا چاہ رہے تھے، تو اتنے لوگ گھر کے اندر داخل ہوئے کہ پورا گھر بھر گیا اور انہوں نے سب کو جواب دیا۔ پھر کہا کہ ان لوگوں کو بھیجو جو حدیث کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، تو پھر اتنے لوگ داخل ہوئے کہ پھر گھر بھر گیا۔ پھر کہا ان لوگوں کو بھیجو جو عربی زبان کے ادب کے بارے میں مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں، پھر گھر بھر گیا۔ حتیٰ کہ اسی طرح سے یہ علم کے نام لیتے جاتے، لوگ ان کے گھر میں آتے، اپنی پیاس بجھاتے اور چلے جاتے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے کہ لوگوں، میں نے سب سے کم علم اگر کسی چیز کا حاصل کیا تو وہ اشعار کا علم ہے جو میں نے سب سے کم حاصل کیا، لیکن پھر بھی کہا کرتے تھے کم حاصل کیا ہے لیکن پھر بھی میرے پاس اتنے شعر ہیں کہ لگاتار 1 مہینے تک سناتا رہ سکتا ہوں، 1 مہینے تک سنا سکتا ہوں۔ اور کہا یہ کرتے تھے کہ میں نے بہت تھوڑا علم حاصل کیا اشعار کے بارے میں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بڑے ہی پابند سے آتے۔ ایک دن رستے پر یہ دونوں استاد اور شاگرد عطا بن ابی رباح اور عبداللہ بن عمر،
اللہ ان دونوں سے راضی ہو، یہ دونوں رستے پر چلتے ہوئے جا رہے تھے کہ عبداللہ بن عمر اپنے شاگرد سے کہنے لگے انی اریک المرأة، میں تمہیں ایک ایسی عورت دکھاتا ہوں جو جنتی عورت ہے، میں تمہیں ایک جنتی عورت دکھاتا ہوں۔ تو عطا بن ابی رباح کہنے لگے مجھے ضرور وہ عورت دکھائیے۔ تو سامنے سے ایک عورت جو سیاہ رنگ کی، کالے رنگ کی ایک عورت تھی، وہ چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ تو کہا یہ وہ عورت ہے جو جنتی عورت ہے۔ یہاں رک کر ایک بات سمجھ لیجیے، جنتیوں کی دو اقسام ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن ہمیں بتاتا ہے، مثلا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار، وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک کام کیے، وہ جنتی لوگ ہیں۔ اعدت للمتقین، جنتی متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایمان والا جنتی ہے، ہر نیک کام کرنے والا جنتی ہے، ہر تقوی والا بندہ جنتی ہے، لیکن ہم بالضبط اور قسم کے ساتھ، یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ ہم کسی کا نام لے کر نہیں کہہ سکتے، ہم اللہ سے امید ہی کر سکتے۔ ایسے ہی کوئی شہید ہوتا ہے، سرحدوں پر کوئی شہید ہوتا ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شہید ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ اس کی شہادت کو قبول کرے گا، اللہ کے ہاں یہ شہید ہے۔ ایک جنتیوں کی یہ قسم ہے، اور دوسری جنتیوں کی وہ قسم ہے جن کو اللہ نے پرمٹ دیا ہوا ہے کہ یہ ہیں ہی جنتی۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کے نام لے کر ارشاد فرمایا کہ یہ جنتی ہیں: ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سعد، سعید، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح، اور اسی طرح سے ابو عبیدہ بن جراح، طلحہ، سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ، اور زبیر بن عوام۔ یہ 10 صحابہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی ہیں۔ بدر میں شرکت کرنے والے تمام تر صحابہ کرام جنتی ہیں، گویا کہ جن کے بارے میں بتلا دیا گیا۔ سیدنا بلال، سیدنا سعد بن معاذ، سیدنا معاذ بن جبل، جن کو جنت کی بشارتیں ملی، ان کے بارے میں ہم بالضبط اور یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنتی ہیں، اس لیے کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ان کو جنت کا پرمٹ دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اسی دوسری قسم کے بارے میں فرما رہے تھے کہ میں تمہیں ایک عورت نہ دکھاؤں جو جنتی ہے۔ اب وہ عورت جو سامنے سے چلتی ہوئی آ رہی تھی، سیاہ رنگ کی عورت ہے، اور یہاں سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے ہاں خوبصورتی یا بندے کا لباس کچھ معنی نہیں رکھتا، اللہ کے ہاں نیک عمل، اچھا عمل معنی رکھتا ہے۔ عطا کہنے لگے یہ کیسے جنتی ہو گئی؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمانے لگے ایک دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور آ کر اس نے کہا انی اسرع و اتکشف، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب نام آئے تو درود پڑھ لیا کریں، کہا کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اور جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میں گر جاتی ہوں اور میرا سطر ننگا ہو جاتا ہے، میں گر جاتی ہوں اور میرا سطر ننگا ہو جاتا ہے۔ ادعو اللہ علی، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے عافیت دے، اللہ میری صحت کو بحال کر دے، اللہ مجھے اس بیماری سے نجات دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ان شئت دعوت اللہ لک، اگر تو چاہے تو میں اللہ سے تیرے لیے دعا کرتا ہوں ان یعافیک، اللہ تجھے شفا دے گا، میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں۔ اگر تو چاہے، تیرے سامنے میں آفر رکھ رہا ہوں کہ اگر تو چاہتی ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تجھے شفا دے دے گا۔ وَإِن شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ، اور اگر تو صبر کر لے، اس بیماری کے ساتھ زندہ رہے اور اس بیماری پر صبر کرے، تو پھر میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب دونوں میں سے کس چیز کو تو نے اختیار کرنا ہے، یہ تیری مرضی۔ اس عورت نے کہا صبر تو، میں صبر کر لوں گی، میں
عافیت دنیا میں نہیں، اب مجھے اس کی صحت نہیں چاہیے، اگر اس کے بدلے میں، اس صبر کے بدلے میں مجھے جنت مل رہی ہے تو کوئی بات نہیں، تکلیف کاٹ لیتی ہیں۔ جنت کون سا کوئی سستی چیز ہے، میں جنت میں چلی جاؤں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو یہ بات کہی تو اس نے کہا اللہ کے رسول میں صبر تو کر لیتی ہوں، لیکن ایک مسئلہ ہے کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے نا تو میرا سطر ننگا ہو جاتا ہے۔ اے اللہ کے رسول پھر اللہ سے اتنی دعا کر دیں کہ میرا سطر نہ ننگا ہوا کرے۔ اور اگر ہم دیکھیں نا تو ہمارے پورے معاشرے کے اندر ایسی مثال کئی 100 سال گزر چکے نہیں نظر آتی۔ ہمیں بے لباس کرنے کے اوپر پورا زور لگایا جا رہا ہے۔ یہ جو بھی معاملات، کل کا جو مارچ ہونے والا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اور جو جنگ سی چھڑی ہوئی ہے، اللہ کی قسم وہ مسلمانوں کا معاملہ نہیں، وہ اسلام کی بیٹیوں کے نظریات نہیں ہیں، وہ نہ ہی یہ ہے کہ عورت اپنے آپ کو بے لباس سمجھ کر یا اپنا حسن لوگوں کو دکھا کر یہ سمجھے کہ شاید میں مرد کے برابر ہو گئی ہوں، تو یہ اس کی سب سے بڑی بھول ہے۔ کتے کے سامنے گوشت رکھیں گے نا آپ اسے روک نہیں سکتے۔ کچھ یہی حال چند ایک خواتین ہیں جو سرپھری ہیں اور ان کو پتہ نہیں کس نے یہ پٹی پڑھا دی کہ عالم اسلام کے اندر بھی یہ بیماری اور اس کے جراثیم پھیلائے جائیں۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اور یہاں یہ عورت ہے جو کوئی خوبصورت بھی نہیں ہے، لیکن دیکھیے اللہ کا ڈر کتنا ہے کہ اللہ کے رسول میرا سطر ننگا ہوتا ہے۔ اللہ سے یہ دعا کر دیں کہ اللہ مجھے اس چیز سے محفوظ کر دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ چلتے چلتے یہ اس کو مرگی کا دورہ پڑتا، یہ گر پڑتی، لیکن کبھی بھی اس کا سطر ننگا نہیں ہوا تھا، کبھی بھی اس کا سطر ننگا نہیں ہوا تھا۔ اور یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجیے کہ صبر جو ہوتا ہے، صبر کا بدلہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ہم صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ، ان کا اجر بغیر کسی حساب کے دے دیں گے، ان کو بغیر حساب جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اور جب یہ جنت میں داخل ہوں گے اللہ فرمائیں گے سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلامتیاں ہوں تمہارے صبر کی وجہ سے۔ اللہ ہمیں صبر کی توفیق بھی دے، اور اللہ رب العالمین ہماری ماؤں بہنوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہ۔